موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے بچا لائے۔ نیل پار ہو گیا اور وہ نیل کے اس پار آ گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک اور پرابلم کھڑا ہو گیا، اور وہ کوئی اور نہیں، ان کا کزن، ان کا رشتہ دار قارون تھا۔ قارون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے خزانے کی آج تک تلاش جاری ہے۔ یعنی روایات میں آتا ہے کہ 40 پہلوان وہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ بعض جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ بعد میں 70 خچر اس کی جو ہے نا وہ مال و دولت کی، خزانوں کی چابیاں اٹھاتے۔ پہلے چابیاں لوہے کی تھیں، ان کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ قارون نے لکڑی کی چابیاں بنوائیں، لیکن پھر بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ قارون نے چمڑے کی چابیاں بنوائیں، اس سے کچھ تھوڑا سا جو وزن تھا وہ ہلکا ہوا۔ لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کو ٹوکتا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا ہال بنوا رکھا تھا۔ اس ہال کا جو دروازہ تھا وہ سونے کا تھا، اور اس کے اندر سارا کام سونے کا ہوا تھا، پتریاں وغیرہ، فریم وغیرہ، اور وہاں وہ اس کی پارلیمنٹ تھی۔ جس طرح اب فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، یہ شتونگڑے، یہ شیطان کے چیلے، یہ فارم 47 والے 2 نمبر، اسی طرح قارون کے بھی چیلے چماٹے وہاں پہ بیٹھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی بھی اللہ پاک کا حکم سناتے تو اس کو آ کر یہ وہاں پہ ڈسکس کرتے اور جھٹلاتے تھے۔ جب نیل پار ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو قربانی کا کہا کہ آپ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کریں، اور قربانی آپ نے ہارون علیہ السلام کے سامنے کرنی ہے جو ان کے بھائی تھے اور نبی تھے۔ تو اس پہ قارون نے بہت شور مچایا کہ تم دونوں بھائی وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، اور تم اپنی جو ہے نا کھڑپینچی قائم رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہو۔ تم ہارون کی جگہ مجھے ساتھ لو، مجھے انچارج بناؤ۔ ہارون جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو میرا جھونپڑا ہے اس میں تمام لوگ اپنا عصا گاڑ دیں، قارون سمیت جو لوگ اعتراض کر رہے تھے۔ صبح جس کا عصا یعنی لاٹھی وہ درخت بن چکی ہوئی تو آپ لوگ یقین کر لیں گے؟ انہوں نے کہا جی یقین کر لیں گے۔ بہرحال سب نے اپنی لاٹھیاں گاڑ دیں، بڑی بے چینی سے انتظار ہونے لگا، اور صبح جب جا کے دیکھا تو جو ہارون علیہ السلام کی لاٹھی تھی وہ درخت بن چکی تھی، اس کے ساتھ شاخیں، پتے سارے لگے ہوئے تھے۔ بہرحال وہاں پہ قارون شرمندہ ہو گیا، اور ہارون علیہ السلام نے جب اپنی عصا وہاں سے ہاتھ لگایا تو وہ لاٹھی بن گئی۔ بہرحال یہ معاملہ حل ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ زکوٰۃ کا کہا کہ زکوٰۃ دی جائے، اور قارون کو آفر کی، یعنی اس نے اعتراض کیا اور کہا اب یہ 2 بھائی ہمیں لوٹنے پہ جو ہے نا وہ آ گئے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دیں۔ تو قارون کو آفر کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ 1000 دینار کے بدلے صرف 1 دینار، 1000 بکریوں کے بدلے صرف 1 بکری، بعض روایات میں 100 بھی ہے، 100 دینار کے بدلے 1 دینار، 100 بکریوں کے بدلے 1 بکری تم دے دو۔ پھر پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا حوالدار ایاز صادی کی صدارت میں، تو قارون نے حساب کیا، دولت اتنی زیادہ تھی کہ وہ پھر بھی بہت بن گئے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کتنا خزانہ تھا۔ اس نے کہا نہیں جی یہ تو ہمیں لوٹ رہے ہیں۔ اب اس کا یہ جو ہے نا وہ علاج ڈھونڈا گیا کہ ایک بڑی مشہور و معروف زانیہ عورت ہے بنی اسرائیل کی،
اس کو پیسے دیتے ہیں اور اس سے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگواتے ہیں۔ یہ قارون اس کے پیچھے تھا، ماسٹر مائنڈ تھا۔ قارون نے اسے کہا کہ 1000 دینار بھی دیا جائے گا، حالانکہ تم بدکار ہو، لیکن میں تمہیں اپنے حرم میں بھی عہد بیوی داخل کر لوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اکٹھا کریں، بیان کریں، تو تم نے الزام لگا دینا ہے۔ بہرحال 1-2 دن بعد بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے بیان کرتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ انہوں نے دعوت شروع کی تو وہ عورت سامنے آ گئی کہ جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے نا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور جو زناکاری کرے گا تو اگر وہ شادی شدہ ہوا تو اسے 100 درے لگیں گے، اگر وہ شادی شدہ نہ ہوا تو 100 درے لگیں گے، اگر شادی شدہ ہوا تو سنگسار کر دیں گے۔ یہ بیان کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اسی وقت وہ عورت سامنے آ گئی اور عورت نے کہا کہ اگر وہ تم ہوئے تو بھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہوا تو میں بھی۔ تو اس عورت نے الزام لگا دیا، سارے لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے آنسو نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ اس رب کی قسم اٹھاؤ جس نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی، جس نے ہمیں نیل میں سے راستہ دیا۔ میری ساری جوانی فرعون کے محل سے لے کر یہاں تک آپ کے ساتھ گزری ہے، تم قسم اٹھاؤ اور اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو۔ عورت گھبرا گئی، اس نے کہا کہ میں نے الزام لگایا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو پارا تھا وہ بہت چڑھ گیا، یعنی پہلے ہوتی تھی ہلکی پھلکی، قارون کرتا رہتا تھا، لیکن اس دفعہ حد ہی ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اللہ پاک سے کہا کہ اس زمین کو کہیں کہ اس کو مزہ چکھائے، اور روایات میں ہے کہ آواز آئی کہ زمین تمہارے اختیار میں ہے۔ موسیٰ کو کہا گیا، موسیٰ نے چیخ کر زمین کو کہا کہ پکڑ لو۔ 2 بندے، یعنی پہلے موسیٰ نے اعلان کر دیا کہ جو اس کے ساتھ ہے وہ بھی آ جائے تاریخ میں۔ 2 بندے جو ہے نا وہ آئے قارون کے ساتھ، اسے پکڑ لو، انہیں پکڑ لو۔ پہلے زمین کھلی اور گھٹنے جکڑے گئے، بلکہ ٹخنے جکڑے گئے۔ وہ گھبرا گئے، زمین کے اندر ٹخنے، پھر گھٹنے، اب انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، معافی تلافی، پھر رانے، پیٹ، سینہ، گردن۔ روایات میں ہے کہ 70 دفعہ اس نے موسیٰ کو پکارا، 70 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے زمین کو، اور زمین نے ان کو ہڑپ کر لیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک وہ 3 بندے اتنا نیچے جاتے ہیں روزانہ جتنا ایک بندے کا قد ہے، یعنی تقریباً 6 فٹ وہ روز نیچے جاتے ہیں۔ قیامت آ جائے گی لیکن وہ زمین کی تہہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، اتنا نیچے وہ جا رہے ہیں روزانہ۔ قارون اور اس کے 2 ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے اور مکالمہ ہوا تو روایات میں ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ تمہیں 70 دفعہ پکارا، تم نے معاف نہیں کیا۔ میرا 1 دفعہ نام لے لیتا، مجھے 1 دفعہ مدد کے لیے پکارتا، میں آ جاتا مدد کے لیے۔ پروفیسر رفیق اختر صاحب کہتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے، لیکن یہ گناہ کبھی سرزد نہیں کرنا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک ان پڑھ بدو آیا اور آتے ہی بغیر کسی تمیز کے کہتا ہے کہ جی قیامت میں حساب کون لے گا؟
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم حساب لیں گے. وہ ہنس پڑا، نہ صرف ہنسا بلکہ ہنستے ہوئے واپس چلا گیا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ذرا بلاؤ نہ واپس بلا لیا. آپ نے فرمایا ہنسے کیوں ہو؟ تو بدو کہتا ہے کہ میں تجھے بے فکر ہو گیا ہوں اس لیے کہ جب کسی بندے کی کوئی چیز دینی ہو اور وہ بندہ عالی ظرف ہو تو وہ نرمی سے بات کرتا ہے، وہ پیار سے بات کرتا ہے، ہمدردی سے بات کرتا ہے. جب اعلیٰ ظرف بندہ اس طرح کرتا ہے تو خدا کا ظرف کتنا ہوگا؟ اس لیے میں ہنس پڑا. جب وہ گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اس نے تصور پالا ہوا ہے، یہ جو خدا کو گمان کر رہا ہے، اسی بات پہ بخشا جائے گا. تو رحمت سے کبھی مایوس آپ نے نہیں ہونا، اور نہ کبھی جو ہے نا آپ نے جو خرچ کرنا ہے. ایک بندے کے پاس 2 لاکھ روپے ہے اور وہ 1 لاکھ روپے دے دیتا ہے 50%. ایک بندے کے پاس 10 روپے ہیں، وہ 5 روپے دیتا ہے 50%. اور کہا گیا ہے کہ 10 روپے والے کے 50% جب تولیں گے تو لاکھ والے جتنے ہوں گے. دونوں نے 50% دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمود نیادی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 28 اکتوبر 2025 ہے اور دن ہے منگل کا. آج پھر جو اڈیالہ کے جو ہے نا رستے پر وہاں پہ رش لگا ہوا ہے. سہیل خان آفریدی پہنچے ہوئے ہیں، عمران خان کی بہنیں پہنچی ہوئی ہیں، کافی سارے کارکن ہیں، پنجاب اسمبلی کے ارکان ہیں، قومی اسمبلی کے ارکان ہیں. کیونکہ ملاقاتوں کا دن ہے اور آج دیکھا جائے گا کہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. کیونکہ سہیل خان آفریدی وہ کور کمانڈر پشاور بخاری صاحب سے بھی ملاقات کر چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں. بہرحال جو ہے وہ 28 نومبر 2025 یہ وہ دن ہے جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ نئے آرمی چیف آئیں گے. لیکن آج ایک بہت بڑے صحافی نے جو ہے وہ خبردار کیا ہے کہ 2025 کو تو چھوڑیں، 2026 کی جو ان کی میٹنگز ہیں ایز اے آرمی چیف وہ بھی فکس ہو گئی ہیں. میں نے آپ کو بتایا بار بار کہ یہ دن بڑے مشکل ہوں گے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، جنرل صاحب کے لیے اور پورے نظام کے لیے. کیونکہ رنگ برنگے جو ہے وہ طریقے اپنائے جائیں گے، حکومت کا بازو مروڑا جائے گا. یہ حکومت ہے بھی جو ہے وہ فارم 47 کی. بہرحال کچھ تازہ ترین خبریں اور ایک ویلاگ. لیکن اس سے پہلے آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ نے ہمارا تھمبنیل پہلی دفعہ کلک کیا ہے تو ٹھہر جائیں، رک جائیں، ہمیں سبسکرائب کر کے جائیں، ہمارے محترم یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں. اگر آپ ہماری فیملی کا حصہ ہیں تو بہت مہربانی، بہت شکریہ. آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، نوجوانوں تک پیغام پہنچائیں، شیئر کر دیں، کوئی پیارا سا کمنٹ کر دیں. اور خاص کر ویڈیو کی جو لینتھ ہے، آپ کو پتہ ہے میں 24 آور میں 2 ویلاگ کرتا ہوں، تو آپ ویڈیو پوری دیکھنے کی کوشش کیا کریں. پہلی خبر جو آپ کے ساتھ سانجھی کرنی ہے وہ یہ کہ ترکی میں جو مذاکرات ہو رہے تھے طالبان کے ساتھ پاکستان کے، وہ تعطل کا شکار ہو گئے ہیں. پاکستان کہتا ہے کہ جی افغانستان وہ خارج کی جو ہے وہ سرپرستی کر رہا ہے، اس سرپرستی کو روکا جائے، جبکہ افغانستان نے اس کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے. اگلی خبر وہ یہ ہے کہ محمد یونس یہ سربراہ ہیں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے. حسینہ واجد کے جانے کے بعد انہوں نے جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل سیر شمشاد کو ایک گریٹر بنگلہ دیش کا نقشہ پیش کیا ہے. اس نقشے میں بہار شامل ہے جو کہ انڈیا کے پاس ہے، مغربی بنگال شامل ہے جو انڈیا کے پاس ہے، اور اڑیسہ شامل ہے جو انڈیا کے پاس ہے. اس نقشے پر جو ہے وہ انڈین میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ شور مچا رہا ہے، بہت زیادہ تنقید کر رہا ہے ڈاکٹر یونس پہ. بہرحال یہ انہوں نے پیش کیا ہے. اس سے جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ انصاف کو کہا ہے کہ جو 2020 کا الیکشن تھا جس میں وہ جو بائیڈن سے ہارے تھے، اس میں بہت زیادہ دھاندلی ہوئی تھی.
تو اس کا جو ہے وہ آپ کھوج لگائیں، اس کی تحقیقات کریں۔ لیکن پاکستان میں 8 فروری 2024 میں جو کچھ ہوا وہ عظیم لوگ ہیں، وہ فیلڈ مارشل صاحب بھی عظیم بندے ہیں، اور جو ہے نا وہ شہباز شریف بھی عظیم بندے ہیں فارم 47 کے، لیکن ان کے جو معیارات ہیں وہ اپنے لیے اور ہیں اور دوسروں کے لیے اور ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، انہوں نے اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے، ان کے مفادات ہوتے ہیں، ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ عظیم شخصیات ہیں۔ آپ کا کام سیاست نہیں، بارڈر کا دفاع کرنا ہے، یہ کہنا ہے سہیل خان آفریدی جو وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے۔ آج وہ اسلام آباد آئے تو ان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی گئی کہ کور کمانڈر سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو کیا باتیں ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ آفیشیل کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ انہوں نے مبارکباد دی اور جو ہے وہ سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو KPK میں دہشت گردی ہے وہ خود ساختہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے، ٹوپل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ کا موقف ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ جنید اکبر، یہ آپ جانتے ہیں یہ بھی ہارڈ لائنر ہے، PTI KPK کے صدر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اداروں کی جانب سے جو لہجہ، جو ٹون اور جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ جو ہے نا اس پر سوال بنتا ہے کہ وہ کیوں ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں جو کہ اداروں کو زیب نہیں دیتی۔ وفاق کی ایک اکائی کے خلاف وہ ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ جنید اکبر کہتے ہیں۔ اس کے بعد سہیل خان آفریدی نے یہ بھی کہا کہ ہمیں صاف طور پہ بتا دیا جائے کہ یہ ملک جو ہے وہ آئین کے مطابق چلے گا یا ڈنڈے سے چلے گا، یعنی پھر ہمیں بتا دینا، ہم بھی تیاری کر لیں کہ اگر آئین پہ چلنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ڈنڈے سے چلنا ہے تو پھر ہمیں واضح طور پہ بتا دیا جائے۔ اس کے بعد محمود خان اچکزئی نے جو ہے نا وہ انٹرویو دیا ہے ایک انٹرنیشنل جو ہے نا وہ چینل کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے، پاکستان میں پرندے چرندے سارے جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن تھا وہ PTI نے جیتا تھا، حالانکہ وہ PTI کے نہیں ہے، ان کی اپنی پارٹی ہے، لیکن انہوں نے انٹرویو میں واضح کہا کہ جی یہ الیکشن PTI نے جیتا تھا اور یہ جو حکومت ہے یہ 2 نمبر ہے، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ حفیظ اللہ نیادی یہ اس نظام کے بڑے حامی ہیں، نون لیگ کے بڑے قریب ہیں، انہوں نے بڑا عجیب انکشاف کیا ہے۔ اسد طور سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کی واحد ریاست بن چکا ہے کہ جس سے اس ریاست کے اپنے شہریوں کی جان اور مال خطرے میں ہے، کوئی ڈاکو نہیں یا کوئی باہر کے بندے نہیں، اپنی ریاست، ان سے جو ہے جان اور مال خطرے میں ہے، کیونکہ ان کا بیٹا 10 سال جو ہے وہ جیل کاٹ رہا ہے، وہ بھی دکھی ہیں، ملٹری کورٹ نے ان کو سزا دی تھی۔ بہرحال یہ ان کا کہنا ہے۔ اس کے بعد عدیل اکبر، آپ کو یاد ہوگا نوجوان SP جنہوں نے خودکشی کی، ان پہ ایک انکوائری چل رہی تھی بلوچستان میں، اور کہتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے ڈالی گئی تھی، اور اب وہ ثابت بھی ہو گیا ہے۔ 2 سال بعد عدیل اکبر کے مرنے کے بعد انکوائری نے ان کو کلیئر کر دیا ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ نظام ہے۔ ان کو پروموشن بھی نہیں مل رہی تھی، ان کے جتنے بھی بیچ میٹ تھے وہ پروموٹ ہو گئے تھے، اس انکوائری کی وجہ سے ان کو روکا ہوا تھا، اب اس انکوائری میں وہ سرخرو ہو گئے ہیں۔ اب وہ انکوائری جا کر عدیل اکبر کی قبر پہ رکھیں یا اس کی 4 سال کی بیٹی کو دے دیں یا اس کے والدین کو دے دیں، تاکہ ان کے جو لگا ہوا تھا کلنک کا ٹیکا وہ تو دھل جائے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ تیسری دفعہ سنا ہے کہ مکھیہ منتری کی سیکیورٹی وہ تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ TLP مرید کے ہو تو گیا، لیکن ان کو بار بار ممتاز قادری یاد آتا ہے، ان کو بار بار گورنر سلیمان تاثیر یاد آتا ہے۔ اب تمام مولویوں کو سنیں 10-10 ہزار روپیہ مہینہ بھی ملے گا، یعنی وہ ظاہر ہے مولوی، پھر آپ کو پتہ ہے مولویوں نے تو خوش ہی ہونا ہے، وہ مرید کے ان سے ہو تو گیا ہے، لیکن اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈیمیج کنٹرول کس طرح کریں۔ یعنی اب سنیں کہ ترکی سے کوئی گارڈز آئے ہیں اور وہ مکھیہ منتری کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے۔ بہرحال ٹھیک ہے جی، کریں حفاظت۔ 2032 کا فٹ بال کا ورلڈ کپ جو ہے FIFA، یہ ہونا ہے سعودیہ میں۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے،
ٹھیک ہے، بڑی بات کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ننگے پیر، یہ چرواہے، یہ بدو، یہ عرابی ایک دن اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. یہ حدیث کے الفاظ ہے، مفہوم ہے. 1150 فٹ اونچا میدان بنایا جا رہا ہے. 1150 فٹ اونچا. 4000 بندہ، 4000 بچہ فلسطین میں دودھ اور خوراک کی کمی سے مر گئے. 4000 بچہ. 1150 اس کا نقشہ بھی جاری ہو گیا ہے. وہ لفٹوں کے ذریعے تماشائی اور ٹیمیں جائیں گے. 1150 ہوا میں سٹیڈیم بن رہا ہے. ظاہر ہے آقا نے فرمایا تھا اس دن، وزیر خزانہ نے کہا اسرائیل کہ جاؤ تم ریگستانوں میں پھرو، بدوؤ، تمہارے پاس پیسے آ گئے تو اوقات تمہاری چینج ہو گئی ہے. یہ وزیر خزانہ نے کہا. تو اب یہ 1150 فٹ اونچا ہوا میں گراؤنڈ بنا رہے ہیں، اور فیفا ورلڈ کپ جو 2032 میں ہونا ہے سعودیہ میں، یہ وہاں پہ ہوگا. اس کے لیے جی اگر ہم بات کریں اپنے جو ہے نا وہ ویلو کی، تو آپ کے سامنے انکشاف کرنا تھا کہ ڈگی بھائی، ڈکی بھائی، ڈوگی بھائی، پتہ نہیں کون سا بھائی، اس نے مال شال کمایا، بڑا لٹایا، یہ ہو گیا، اس کی بیوی ہو گئی، اس کا خاندان ہو گیا. یعنی لاہور میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ جو علیم خان کی سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی میں اس نے گھر لیا ہوا تھا صرف جو ہے نا اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے. 4.5 لاکھ اس کا کرایہ تھا مہینے کا. 4.5 لاکھ. اور وہاں پہ صرف یہ نا ویڈیو شیڈیو بناتا پھر چلا جاتا. یہ جب سیلاب آیا تو پتہ چلا. اس پہ جو ہے نا وہ FIA والے پڑ گئے، وہ جو NCCI نیشنل سائبر کرائم جو نئی بنی ہے، ان کے 9 افسر گرفتار ہو گئے. اب ان 9 افسروں کے بارے میں سنیں. اوپر آئین ٹوٹتا ہے نا، نیچے ٹریفک کا اشارہ ٹوٹتا ہے، نیچے ڈگی بھائی ہوتے ہیں، اوپر ان کو بٹھائیں گے ٹیٹیوں والوں کو، زرداری کو، جو وہ خرید و فروخت کر رہا ہے کشمیریوں کی. جس طرح جانور دکھائے جاتے ہیں قربانی پہ، اسی طرح وہ بندے دکھائے جا رہے ہیں، بڑیاں بڑیاں مچھاں، شلوار کی، حالانکہ ان کی ساڑیاں ہونی چاہیے تھی، سکرٹ ہونے چاہیے تھے ان کے، جو کوئی سردار ہے، کوئی ملک ہے کہ ہم جی بک گئے ہیں. پھر میڈیا والوں کے کھابے کھلے، سرکاری حاجن سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بد شکلہ جس نے خود کہا ہے کہ میں جی بہت بد شکلہ تھا، جوید چودھری مردانہ طاقت والا. تو اب کون سا تم عمران خان ہو؟ ابھی بد شکلے ہو جھوٹ بول بول کے. بہرحال جی اوپر یہ لوگ ہوں گے. کتنا مانگا ہے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں، پہلے دل پہ ہاتھ رکھیں نا یار، دل پہ ہاتھ رکھیں. ایک انہوں نے مانگا ہے پہلے 90 لاکھ مانگا ہے ایک گروپ نے. 9 بندے ٹوٹل ہیں. انہیں پتہ ہے نا کہ نہ جرنیلوں کو کرپشن بری لگتی ہے، اور جو حکومت کر رہے ہیں وہ جس طرح ہے ان کو پتہ ہے. ایک گروپ نے مانگا ہے 90 لاکھ. آگے سنیں. دوسرے گروپ نے حد کر دی ہے، وہ کوئی میری طرح تھے. انہوں نے مانگا ہے 32,06,420 ڈالرز. ان کو ڈالر دے نہ کول ماما گھنو انہوں کول. انہوں نے ڈالر مانگے ہیں کہ ہمیں ڈالر. چاچے واشنگٹن والی تصویر والے کتنے، دوبارہ سنیں، آنکھو سبحان اللہ، مل کے آنکھو سبحان اللہ. 32 لاکھ ڈالرز کی بات ہو رہی ہے. 32,06,420 ڈالرز ایک گروپ نے مانگے ہیں. ایک گروپ نے روپے مانگے ہیں کہ قائد اعظم والی تصویر ہو. انہوں نے مانگا ہے 90 لاکھ. اور دوسرے گروپ نے 32,06,420 ڈالرز مانگے ہیں. یہ ڈگی بھائی کو یہ گرفتار کر رہے ہیں، کیونکہ ڈگی بھائی نے بھی سارے جوئے والے پیسے وہ ایپ پروموٹ کر کے یہ جوا کھیلیں، اس کو سپن کریں، اب کان پکڑ لیں، اب ستھن اتار دیں، اب جو ہے نا مرغے بن جائیں تو اتنے پیسے ملیں گے. وہ بھی کوئی اتنا جو ہے نا دھوتا ہوا نہیں ہے، دھلا ہوا نہیں ہے. بہرحال انہوں نے چوروں پہ مور. اسی طرح ہوتا ہے، اوپر آئین نہیں ہے، اوپر موجن تلئی موجن.
کوئی یہ 12 لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں، ایک ایجنسی دوسروں کو اٹھا رہی ہے، دوسری ایجنسی ان کو اٹھا رہی ہے، ایک ایجنسی عوام کو اٹھا رہی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے۔ اوپر آئین ٹوٹے گا تو نیچے ڈگی بھائی ہوگا، ڈوگی بھائی ہوگا اور دگڑ دلہ بھائی ہوگا، جو بھی ہوگا سارے دگڑ دلے، تو بہرحال اس سے یہ پیسے جو ہے وہ مانگے گئے ہیں۔ اسرائیل نے ہمیں بتایا ہے، اسرائیل نے، یعنی اسرائیل پوسٹ نے بتایا ہے، یروشلم ٹائم نے بتایا ہے، اور وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل کے کہ وہ فوج ہمیں چاہیے جو اگر فلسطین کے حق میں مظاہرہ کریں تو ان پہ گاڑی چڑھا دے، گاڑی جس طرح سینٹر مشتاق پہ چڑھائی گئی، 2 بندے شہید ہوئے تھے، آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے یا نہیں پتہ، ایسی باتوں کو پتہ ہو تو نہیں ہے، irrelevant باتیں ہیں، 2 بندے شہید ہو گئے تھے، گاڑی چڑھا دی تھی۔ یا جو کرکٹ میچ میں اگر فلسطین کا کوئی جھنڈا نکالے تو اس پہ السیشن کتوں کی طرح پڑے اور جھنڈا کھینچے۔ ہمیں وہ فوج چاہیے، ہمیں امام مہدی والی فوج چاہیے، ہمیں غزوہ ہند والی فوج چاہیے، ہمیں لال ٹوپی والے قزاق کی فوج چاہیے، جھوٹے کی، لانتی کی۔ اسرائیل کہہ رہا ہے جو فیئر ہو، اسرائیل کے ساتھ فیئر ہو، ترک نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں ترکوں میں کوئی غیرت جاگنے کے چانس ہیں یا وہ کوئی غیرت کی پوڑی کھا لیں گے؟ انہوں نے تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، ان کا صدر تو 3 دن رہ کے گیا ہے طیب اردوان کے جو خلیفہ ہے، عثمانی خلیفہ، اس کے پاس۔ ترکوں سے پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ ترک کی فوج امام مہدی والی فوج نہیں ہے، دنیا میں نمبر 1 نہیں ہے، اور جو ہے نا وہ غزوہ ہند انہوں نے نہیں لڑنا۔ بہرحال جو اسرائیل کے ساتھ فیئر ہو، وزیر خارجہ نے کہا، ادھر کسی کو بھی نہیں پتا کون سی پارلیمنٹ، کون سی حکومت، کون سے عام لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں، جنہوں نے فوج بنائی ہوئی ہے، جو فوج کو پال رہے ہیں کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، وہ جو ہے نا، ویسے بھی ایک جو ہے نا وہ تجزیہ نگار نے کہا کہ سب سے جو آسان طریقہ ہے پاکستان کو کنٹرول کرنے کا وہ ہے ملٹری ایڈ، ملٹری ایڈ۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ کدھر گئے وہ افغانستان والے ڈالر، وہ مشرف والے ڈالر، وہ جو بندے بیچے وہ ڈالر، وہ مدنیات، کدھر گئے ڈالر؟ وہ کبھی سنا ہے؟ اسی طرح جاتے ہیں بار بار لوگوں کے اکاؤنٹوں میں۔ اب یہ غزہ فوج جائے گی، ہاں ان فوجیوں کو تنخواہیں اچھی ملیں گی، جو فوجی جائیں گے جو حماس کو ڈانگے ماریں گے ان کو جو ہے نا تنخواہیں اچھی ملیں گی، وہ UNO دیتا ہے، بعد اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا تو وہ کھلی ولی پروگرام ہوگا۔ بہرحال یہ ہمیں اسرائیل نے بتایا کہ جو ہمارے ساتھ فیئر ہو، ہمارے مخالف رویہ نہ رکھے، وہ فوج ہمیں چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، وہی فوج دیں گے۔ یہ انصار عباسی ہیں، یہ عبداللہ بن ابی کے جو ہے نا وہ رشتہ دار ہیں، رئیس المنافقین ہیں۔ انہوں نے آج نئی دھمکی لگائی ہے، انہوں نے کہا کہ جو لب و لہجہ ہے جنید اکبر کا، جو لب و لہجہ ہے جو ہے نا وہ سہیل خان آفریدی کا، تو حکومت جا سکتی ہے، تو بھاڑ میں جائے حکومت جا سکتی ہے۔ تو یہ حوالدار ہے، یہ صحافی ہیں، یعنی ادھر سے خبر، یہ صحافی کس طرح بنے ہوئے ہیں، ادھر سے واٹس ایپ آتا ہے، اس کو چھاپ دیتے ہیں اخبار میں، اس کو ٹی وی پہ بتا دیتے ہیں۔ یہ صحافی ہیں، یہ صحافی ہیں۔ وہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس عالم کو دیکھو نا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں آ جا رہا ہے، اس سے دین نہیں سیکھنا۔ امام نے فرمایا، فضل الرحمان پھر رہا ہے، طاہر اشرفی پھر رہا ہے، سارے مدرسے، مفتی منیب پھر رہا ہے، دیکھ لیں آپ، اس سے ایمان نہیں سیکھنا۔ یہ صحافی جو ہے نا، صحافی وہ ہمیشہ حکومت کے خلاف ہوتے ہیں، صحافی ہمیشہ حکومت کے خلاف۔ میں نے آپ کو کہا آج عمران خان کی حکومت آ جائے، آج میں ڈائی ہارڈ سپورٹر ہوں عمران خان کا، ڈائی ہارڈ، اور باتوں والا نہیں ہوں، باتوں والا۔ بہت سارے لوگ تو اب بن گئے نا، جب عمران خان کے ساتھ 24 بندے تھے نا، میں عمران خان کے ساتھ شاہراہ دستور پہ سوٹے کھا رہا تھا، وہ کانا دجال افتخار چودھری کی تحریک میں، وکلا تحریک میں سوٹے کھا رہا تھا مشرف کے دور میں۔ عمران کے ساتھ 24 یا 25 بندے تھے، میں نے تصویر بھی ایک دن آپ کو دکھائی تھی، کہیں گے تو پھر دکھا دوں گا اس دور کی، خان کیسے تھے اور میں کیسا تھا۔ اس وقت میں نے خان کے ساتھ سوٹے کھائے تھے، پھر بعد میں ہر ٹٹو ٹہرا پھدو پسنجر وہ لیڈر بن گیا، یہ بیرسٹر گوہر اور نکل آئے۔ ہم کیونکہ ہمارا تو کام ہی اور ہے،
ہم تو قوال ہیں، ہم نے قوالی کرنی ہے، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ آج اس کی حکومت آ جائے روزانہ تنقید کریں گے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کام ٹھیک نہیں۔ ہم نے کوئی فارم ہاؤس لینے ہیں یا ہم نے پیسے لینے ہیں، ہم نے لفافے لینے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو لے جائے، کوئی بات انہوں نے خلاف قانون نہیں کی، کوئی بات خلاف آئین نہیں کی۔ ہاں سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ یہ ہمارے دفاتر میں آئے، ہمیں ملنے آئے، ہمارے دفتر میں آئے، ہم ان کو ڈگیوں میں چھپ کر ملنے نہ جائیں، برقعے کار کے نہ جائیں کہ ہم ان کو آدھی رات کو گیٹ نمبر 5 پہ ملنے جائیں اور ڈگیوں میں چھپ کے جائیں۔ یہ آفریدی نے کہا ہے اور تو کچھ نہیں کہا۔ بہرحال اس نے دھمکی لگا دی ہے، یہ تو دھمکی نہیں لگاتا، ظاہر ہے پیچھے جو باپ لوگ ہیں ان کے جو باپ لوگ ہیں وہ دھمکی لگاتے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز لکھتا ہے کہ جنرل جو عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری ہیں، یہ تمام ڈکٹیٹر سے نمبر 1 ہیں، چاہے وہ ایوب ہو، چاہے وہ یحییٰ ہو، چاہے وہ ضیاء ہو، چاہے وہ مشرف ہو۔ اس وقت جنرل مشرف جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ جنرل صاحب گھر چلے جائیں، یعنی انف از انف، وہ گھر چلے جائیں اور جو ہے نا وہ پاکستان لوگ سنبھال لیں گے، پیچھے سارے جرنیل کام کے ہیں۔ وہ کہتا ہے، فائنینشل ٹائمز کہتا ہے کہ سارا کنٹرول ہے، حکومت ان کے نیچے ہے، بوٹ کے نیچے ہے، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی احتجاج نہیں، کوئی جلوس نہیں، لیکن ملک میں بے چینی ہے، لیکن ملک میں افراتفری ہے۔ فائنینشل ٹائمز لکھ رہا ہے 1800 سمتھنگ میں یہ اخبار شروع ہوا تھا۔ لوگ ناراض ہیں، بدامنی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، کتنی سختی کر لی گئی، یا مار دیں، لائن میں کھڑا کریں، جدید اسلحہ ان کے پاس، غوری، ابدالی، خالد، پتنی نام ایسے رکھے ہوئے ہیں، حتف، کیوں پتنی ایسے نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال جی وہ یہ نمبر 1 ہے کہ جی تمام کو کراس کر گئے ہیں یہ 3 سال میں۔ میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ پاکستان میں کوئی بھی آرمی چیف 3 سال میں غیر مقبول نہیں ہوا، باجوہ سمیت، اس کے بعد غیر مقبول ہوئے۔ اس کے بعد واحد چیف ہیں جو اپنے پہلے 3 سال بھی پورے نہیں کیے، مقبولیت آپ کے سامنے۔ میری کمیونٹی پوسٹ پہ چلے جائیں، سروے دیکھ لیں، لوگوں کے ووٹ ہیں، میرے تو ووٹ نہیں ہیں، لوگوں کے ووٹ ہیں، دیکھ لیں۔ بہرحال فائنینشل ٹائمز نے کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر، مشرف کے دور میں کتنے چینل کھلے، ہم مشرف کا گلہ کرتے ہیں، یہ سارے چینل مشرف کے دور میں ہے، مشرف پہ کتنی تنقید ہوتی تھی۔ یہی حال ضیاء کا تھا، ضیاء کی موجودگی میں بے نظیر بھٹو آ گئی تھی پاکستان، یاد ہے آپ کو لاہور میں جو استقبال ہوا تھا، ضیاء کی موجودگی میں، یحییٰ کی موجودگی میں عوامی لیگ نے 2/3 اکثریت لے لی تھی موجودگی میں۔ لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ سانسیں بند، انڈیا کے لیے کہا تھا سانسیں بند کر دیں گے، پانی بند کیا، ہم نے تو ان کا پانی بھی بند نہیں کیا اور پاکستانی قوم کی انہوں نے سانسیں بند کر دی ہیں۔ ہم کہیں تو بولو، ہم کہیں تو دیکھو، ہم کہیں تو سنو، بس تو مشرف المخلوقات ہو ہی نہیں۔ بہرحال یہ فائنینشل ٹائمز نے کہا ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔